کا دن یہ 26 जनवरी ہے اور جسے یوم جمہوریہ کہا جاتا ہے، ریپبلک ڈے۔ یقیناً یہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اس ملک کا یہ بہت انوکھا اور بہت انمول اور بہت قیمتی دن ہے۔ پورے سال میں 2 دن ایسے ہیں جسے 26 جنوری اور 15 اگست کہا جاتا ہے، اسے ضرور منایا جاتا ہے، اور ہر جگہ، ہر ادارے میں، ہر سنستھا میں، بلکہ ہر دل میں اس جشن کا دھوم ہوتا ہے اور اس دن کی خوشی منائی جاتی ہے۔ ہمارا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پیارا ملک ہندوستان انگریزوں کے چنگل میں پھنسا ہوا تھا۔ تقریباً 250-300 سال تک انگریزوں نے یہاں حکومت کی اور ظلم و ستم اور بربریت کے پہاڑ توڑے۔ 1857 سے اس ملک کے جانبازوں نے، جس میں ہر برادری کے لوگ شامل تھے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، اور سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف اگر کسی نے فتویٰ دیا ہے تو علامہ فضل حق خیرآبادی علیہ الرحمہ نے فتویٰ دیا ہے، جہاد کا فتویٰ دیا ہے انگریزوں کے خلاف۔ اور جب کورٹ میں ان کو پیش کیا گیا کہ کیا تم نے یہ فتویٰ دیا ہے، تو انہوں نے کورٹ میں اعلان کر دیا کہ ہاں میں نے یہ فتویٰ دیا ہے اور کورٹ کے اندر میں اقرار بھی کر رہا ہوں۔ پتہ چلا کہ ہر برادری کے لوگ 1857 سے لے کر 1947 تک 90 سال تک مسلسل بڑی محنت کیے ہیں، جدوجہد کیے ہیں۔ تقریباً کئی لاکھ لوگ اس میں اپنی جان کی قربانی پیش کیے ہیں، تب جا کر ہمارا ملک ہندوستان 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا ہے۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ 90 سالوں کے اندر تقریباً صرف اور صرف 5 لاکھ مسلمانوں نے اپنی قربانی دی ہے۔ لیکن جب ہندوستان کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی کنٹری ہو، اس کو چلانے کے لیے قانونی کتاب کی ضرورت پڑتی ہے، ایک سنویدھان کی ضرورت پڑتی ہے، آرٹیکل کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارا ملک تو آزاد ہو گیا تھا 1947 میں، لیکن ہمارے پاس قانونی کتاب نہیں تھا، ہمارے پاس سنویدھان نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی آرٹیکل نہیں تھا۔ وہی برطانوی آرٹیکل پہ ہم اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ اس کے لیے اس ملک کے دانشوروں نے اور جانکار لوگوں نے اور جانبازوں نے ایک کمیٹی تیار کی، جس کو سنویدھان سمیتی کے نام سے کمیٹی بنائی گئی، جس میں 290 لوگ شامل تھے اور اس میں 36 مسلمان شامل تھے، جو سنویدھان کی کمیٹی میں سنویدھان میں اپنی رائے دینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، جس میں کئی علماء بھی موجود تھے، جس میں بہت سارے ایسے نامور علماء کا نام بھی آتا ہے۔ کئی عالم دین بھی اس سنویدھان سمیتی کی کمیٹی میں شامل تھے، جیسے مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسن الوہابی، ایسے کئی علماء شامل تھے۔ اور اس کمیٹی کی جو صدر تھے، جو رہنما تھے، جو اध्यکش تھے، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، انہیں کی سرپرستی میں، انہیں کی صدارت میں اس کمیٹی کو آگے بڑھایا گیا اور ایک آرٹیکل تیار ہوا، اور وہ آرٹیکل 1949 میں تیار ہو گیا۔ 26 نومبر 1949 میں آرٹیکل تیار ہو گیا، سنویدھان کی مکمل ایک کتاب جس میں سینکڑوں قوانین نافذ کیے گئے، اور 26 جنوری 1949 میں یہ قانون کی کتاب مکمل طور پر تیار ہو گئی اور یہاں کے دانشوروں کے سامنے پیش کیا گیا۔ اور یہ جب قانون کی کتاب مکمل طور پر تیار ہو گئی اور مکمل طور پر یہ وجود میں آ گئی، تو اسی 26 جنوری 1950 میں اسے لاگو کر دیا گیا اور اسے نافذ کر دیا گیا، اور یہ پیغام دے دیا گیا کہ یہ ملک جمہوری ملک ہے، اس ملک میں لوک تنتر ہے، اور جمہوریت کے معنی یہی ہوتے ہیں جس میں پبلک کی طاقت کو قبول کیا جاتا ہے۔ جمہوریت کے مطلب یہی ہوتے ہیں کہ لوگوں کے لیے لوگوں کی حکومت پیش کرنا۔ حاضرین گرامی اوقار، یہ آج کا دن جو 26 جنوری ہے، 1950 میں 26 جنوری کو ہمارا سنویدھان لاگو ہوا تھا اور لوکتنتر کا ایک جھنڈا لہرایا گیا تھا، سنویدھان کا ایک جھنڈا لہرایا گیا تھا، یوم جمہوریت کے نام پر ایک جھنڈا لہرایا گیا تھا۔ اسی سنویدھان کے لاگو ہونے کی خوشی میں تمام ہندوستانی آج جشن مناتے ہیں اور یوم جمہوریت کے موقع پہ مبارکبادی پیش کرتے ہیں کہ اب ہم کسی ملک کے قوانین کے محتاج نہیں رہیں گے۔ ہمارے ملک کے اندر ہمارا اپنا ایک قانون ہے، ہمارے ملک کے اندر ہمارا اپنا ایک سنویدھان ہے، ہمارے ملک کے اندر ہمارے اپنے قوانین ہیں، اور جو کسی بھی ملک کے قوانین ہوتے ہیں وہ تمام طاقتوں سے بالادستی حاصل ہوتے ہیں ان کو۔ اور آج یہ 26 جنوری جس دن کے لیے آج ہمارا یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، یہی یہ 26 جنوری ہے کہ جس دن سے ہندوستان کے اندر اپنا بنایا ہوا یہ قانون نافذ کیا گیا ہے اور جس پر عمل پیرا کرنے کی تلقین کی گئی، جس میں عمل پیرا ہونے کے لیے اشارہ کیا گیا ہے۔ آج وہ دن ہے اور یقیناً اس دن کو ہمیں سب کو منانا چاہیے۔ پورے ہندوستانیوں کا حق ہوتا ہے، ہر برادری کا حق ہوتا ہے، اس لیے کہ جب 1857 سے لے کر 1947 تک کی اگر آپ تاریخ دیکھیں گے تو کوئی ایسی برادری نہیں ملے گی کہ جس برادری نے اس ہندوستان کے لیے اپنی
جان کی قربانی نہ پیش کی ہو. اور جب 290 لوگوں کی یہ کمیٹی بنائی گئی تو اس میں بھی جب آپ دیکھیں گے غائرانہ نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر برادری کے لوگ اس سمیتی میں شامل تھے. پتہ یہ چلا کہ سب کا حق ہے ہندوستان پر اور سب